فواد چودھری صاحب نیڈز نو انٹروڈکشن، سینئر سیاستدان، سابق وفاقی وزیر، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کرے. فواد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو فار جوائننگ اس. یہ فائنل کال کے بعد اور اس کے آفٹر میتھ میں عمران خان صاحب کی رہائی جو کہ ایک بنیادی مطالبہ تھا ان کا، یہ کتنی مشکل ہو گئی ہے پاکستان؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سیدھی بات ہے، پہلی تو جو ڈائیلاگ دیکھو ملکوں میں پولیٹیکل اینٹیز میں تو ڈائیلاگ ہی ہونا ہے نا. ہم نے کو فتح تو نہیں کرنا ہے اسلام آباد، یا آپ کو نے کو ملیٹنسی تو نہیں جو ہے پولیٹیشین تو نہیں کر سکتے. ہماری تو کیپیسٹی نہیں ہے، اور پالیٹکس کی ایک سپیس ہوگی تو ہم پالیٹکس کر سکیں گے، نہیں ہوگی تو ہم نہیں کر سکیں گے آبویسلی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ جن کے پاس بندوق ہے، حکومت ہے، قرض میسر ہے، لے سکتے ہیں، وہ یہ سمجھ نہیں رہے کہ دیکھیں جب ہم جیسے لوگوں کو وہ ٹھڈے مکے مار کے نکال دیں گے، جیلوں میں ڈال دیں گے، جو وہ کر رہے ہیں، عمران خان کو آپ پالیٹکس نہیں کرنے دیں گے، پی ٹی آئی کو نہیں کرنے دیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی اپوزیشن نہیں ہوگی. صرف فرق یہ ہوگا کہ آپ کی اپوزیشن پھر آرمڈ ہوگی، جیسے بلوچستان میں ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے کے پی کے علاقوں میں ہو رہی ہے. جب آپ دیوار سے آپ دیکھیں، اور ابھی بھی جو میجرز لیے جا رہے ہیں وہ اسی طرف نہج پہ پش کیا جا رہا ہے. آپ ذرا سیکوینس تو دیکھیے نا، کہ پہلے تو آپ نے انتخاب بلہ لے لیا، انتخابی نشان لے لیا، اس کے باوجود 8 فروری کو لوگوں نے ایک فیصلہ سنایا، آپ نے نہیں مانا، 9 کو بدل دیا. اس کے بعد اینٹی ٹیررزم میں آپ نے کیسز بھیجے. جو جج تھوڑا سا بھی قانون کے مطابق چلنے کی کوشش جس نے کی، اس کے گھر والوں کو اٹھا لیا گیا. ان کے ساتھ جو ہوا نیڈس نو، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کے ساتھ ہوا، آپ کے سامنے ہے. جو ججز ہیں اسلام آباد کے آپ کے سامنے ہے. پھر آپ نے سپریم کورٹ ہی ختم کر دی. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو دیوار سے لگائیں اور سکویز کرنا شروع کر دیں، تو پھر اگلے کی انتہا ہوئے گی نا، وہ کیا کرے گا؟ آپ جب دروازہ بند کرتے ہیں تو کھڑکی کھلی رکھتے ہیں. تو پرابلم رائٹ پروٹیسٹ کا، جلسے جلوسوں کا یہ بھی موقع ہو، اور قانون سازی ایسی کروا لیں کہ جی اس کو بھی یا تو عدالتی کور لے لیں یا اجازت ہی سرے سے نہ دیں، اجازت نہ دیں. پھر جو پروٹیسٹ ہو آپ اس کے اوپر گولیاں چلا دیں، لوگ جو ہیں وہاں پہ آپ ہلاک ہو جائیں، شہید ہو جائیں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے جو آج الجزیرہ کی رپورٹ آئی ہے، اٹس سو ڈیمنگ کہ اب آپ لوگوں کے گھروں، ڈیڈ بٹ ناٹ کاؤنٹڈ، آپ کے لوگوں کے گھروں میں جا رہی ہے پولیس اور کہہ رہی ہے اگر آپ نے پرچہ کرایا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. جب آپ کہتے ہیں کہ 12 لوگ مرے یا 100 مرے یا 200 مرے، جب یہ ایونٹس آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کیا، obviously آپ you have to believe on the، اگر یہ حکومت کہتی ہے کہ یہ ڈس انفارمیشن ہے تو اس لیے ڈس انفارمیشن ہے کہ آپ انفارمیشن نہیں دے پا رہے. اور آپ وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں، اپنا نیریٹو پروپیگیٹ کر رہے ہیں تھرو یور پریس کانفرنسز. اور جو پریس کانفرنسز، سطحی پریس کانفرنسز کی ہیں، جو مریم نواز نے جو سطحی باتیں کی ہیں، پرابلم اس وقت یہ ہو گیا ہوا ہے کہ اچھا پھر دیکھیے اس کے جو ڈائنامکس ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. ایک طرف تو پی ٹی آئی کو آپ نے دبا لیا، سکویز کر دیا. اب اس دبانے کے چکر میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی فارغ ہو گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنا اب یہ 3 ہی پارٹیاں ہیں پاکستان میں جو کہ پاکستان کی فیڈریشن کی، سولیڈیرٹی کی، ایک وفاق کی بات کرتی ہے نا، اور ملیٹنٹ بھی نہیں ہے، ان کے ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے. جب یہ تینوں پارٹیاں ختم ہو جاتی ہیں تو مجھے آپ بتائیے پیچھے کیا جاتا ہے؟ نہیں، پیچھے پھر رہے گا، پھر الٹرا نیشنلسٹ رہیں گے اور مذہبی ایکسٹریمسٹ رہیں گے. سو پاکستان کو آپ دھکا دے رہے ہیں، ایک طرف الٹرا نیشنلسٹ یا علیحدگی پسندوں کی طرف اور دوسری طرف مذہبی فنیٹکس کی طرف. اور یہ بہت ہی خطرناک ایک آئی وڈ سے ایک فیوچر ہے جو کہ پاکستان کا سامنا جس کا کر رہا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے ڈیلیبریٹلی اس طرف پش کیا جا رہا ہے. پھر تو اس لیے کہ پاور ہنگر اتنی زیادہ ہے کہ اس میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے، اچھا دیکھیں نا، سمپل ہے، آپ عمران خان 2 سال جیل میں رہے، ان کی پارٹی آپ نے ختم کر لی، کیا کوشش ہے جو آپ نے نہیں کرنی؟ ہاں، مطلب یہ تمام چیزیں کر کے آپ کو لگ رہا ہے ابھی بھی اس کی پاپولیرٹی کم کر سکیں گے؟ عمران خان تو بڑا ہو گیا نا. دیکھو نا، آج عمران خان آج ذرا آپ اپنے 2021 کے ذرا پولز نکال لیں عمران خان کے، اور 24 کے نکال لیں، تو میری آپ کی تو کہنے کی بات ہی نہیں. اوبیسلی عمران خان از سو بگ ناؤ. ایبسولوٹلی. اگر پچھلی دفعہ انہوں نے جو ہے وہ کیا تھا کہ یہ بلے کا نشان چھینا، تو عمران خان 65% سیٹیں جیتے. اب آپ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اگر 80-85% جیتیں گے، کیونکہ ابھی جس قسم کے مووز ہیں تو اب تو یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ اگر پارلیمنٹ کو بھی تحایات کر دیں تو ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. نہیں، کر بھی دیں، یہ سپریم کورٹ آپ نے ختم بھی کر دی ہے.
لیکن کیا اس سے استحکام آ گیا ہے؟ جتنا آپ زور لگاتے جائیں گے اتنا دیکھو نا، یہ پاور ایک بڑی ڈیلیکیٹ چیز ہے، اس کو ریت کی طرح آپ کو اپنی مٹھی میں سمونا پڑتا ہے، زیادہ زور لگائیں گے ریت نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا، اور پھر ایک اور بھی میں آپ بتاؤں، لوگ تو چونکہ پاکستان میں، چونکہ ہم لوگ جلدی میں بھی ہیں نا، 2 سال کوئی ٹائم نہیں ہے قوموں کی زندگی میں، اٹس اے بلنک آف این آئی. آپ جب 1 سال بعد دیکھیے گا پاکستان 2 سال میں آپ نے دیکھا آپ نے پاکستان کو کہاں پہنچا دیا. بیلاروس کا صدر آتا ہے اور وہ اس کو وہ ٹریٹمنٹ دینی پڑ رہی ہے جیسے پتہ نہیں پریزیڈنٹ شی آ گیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ وہ کراچی کے میئر جتنا وہ ہے، ہی ڈپٹی منسٹر ان پوٹن کی اس ہیرارکی میں، اور وہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پرائم منسٹر ہی مجھے لینے آ جائے گا. وہ ٹریک سوٹ پہن کے نیچے اتر آیا. آج آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آج بھی بتایا جا رہا ہے کہ 6 ماہ کے اندر 5 ملاقاتیں سعودی ولی عہد سے ہونا، اربوں ڈالرز کے معاہدے اور منصوبے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. 93 آنورڈ مجھے موقع ملا ہے بریفنگز کو دیکھنے کا، کرنے کا. یہ بریفنگز ٹوٹل بکواس ہوتی ہیں، اور میں 10 دفعہ اپنی یہ بات کر چکا ہوں کہ بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اسپیشلی جب ہمارے آرمی چیف یا یہ لوگ آتے ہیں نا، یہ لوگ سب سے پہلے جاتے ہیں سیٹھوں کے پاس، اور وہ ہر بندہ وہاں پہ بتاتا ہے کہ سر اگر آپ ملک چلائیں نا تو بیسٹ یہی ہوگا اس کے لیے. اچھا، اب وہ جب وہ ان کا کیا ہوتا ہے، ان کو لگتا یہ ہے کہ یہ خود اتنے امیر لوگ ہیں تو ان کو پتہ ہی ہوگا کہ کیا ہے. The fact is that 80-85% of پاکستانی states are fraudsters. انہوں نے ساری سبسڈیز کے اوپر ادھر ادھر سے سارا کٹھا کے لیا ہوتا ہے. وہ جتنی دیر میں سمجھ آتی ہے اتنی دیر تک جانے کا ٹائم آ گیا ہوتا ہے، اور اس وقت بندہ، اور جو جانے والے کے خلاف بولیں گے ہمیشہ، یہ ہر آنے والے کے یہ ساتھ ہیں، جانے والے کے خلاف ہے. سو یہ اکانومی کوئی پاکستان کی بہتر نہیں ہوئی، کیونکہ اکانومی کی اگر آپ نے سینس لینی ہے نا، ہم اپنے کیمرہ مین سے پوچھیں، ہم اپنے جو کلاس 4 کے لوگ ہیں ان سے پوچھیں، جو ریڑھی لگا رہے ہیں ان سے پوچھیں، برا حال ہے. اور کوئی آدمی، اور پھر ایک اور دوبارہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اور بہت اچھی بھی اگر آپ اکانومی کر لینا، جس کا چانس نہیں ہے، رائٹس کو سپرسیڈ نہیں کرتی اکانومی. رائٹس ہمیشہ آپ کے اوپر رہتے ہیں، اور اسی لیے بنگلہ دیش کے پاس $45 بلین تھا جب حسینہ واجد جو ہے وہ فارغ ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی. تو یعنی کہ اور آپ نے ابھی گزشتہ روز بھی دیکھا عسکری طاقت عوامی طاقت کے آگے کیسے بے بس ہوتی ہے. ساؤتھ کوریا کی مثال سب کے سامنے 6 گھنٹے کے اندر. اور جتنا فرق آپ ڈال رہے ہیں جو پختونوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ریشل پروفائلنگ ہو رہی ہے، ہاؤ الارمنگ از دیٹ. مطلب چیک پوسٹ پہ پولیس افسران، پولیس اہلکار جو ہیں وہ روک کے آپ کے موبائل چیک کر رہے ہیں، آپ کی پروفائل سوشل میڈیا کی چیک کی جا رہی ہے. کل میں گیا ہوں اینٹی ٹیررزم کورٹ میں، چونکہ ہمارے کیسز الحمدللہ ابھی تک ختم نہ ہونے کا نہیں، وہ تو چل پتہ نہیں کیا ان کا ہے. اینی ویز، اب وہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے پریزن وینس کی، اور ان کے اندر جیسے بالکل مرغیاں ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں اتنے لوگ ان کے اندر بھرے ہوئے ہیں. سانس آ نہیں رہی، کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ہے. ہمارے جیسے بیچارے، چونکہ ابھی جو لیجسلیشن ہوئی ہیں، یہ اقدامات ہوئے ہیں، وہ بیچارے سیٹ کے اوپر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں پروسیکیوشن کے سامنے جیسے مرغی بلی کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے. ججز کو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کیا کرنا ہے. وہ ریمانڈ پہ ریمانڈ دیے جا رہے ہیں. چونکہ اس علاقے میرا، چونکہ اس علاقے پوٹھوہار سے ہوں میں، تو پولیس میں سارے جو سپاہی ہیں یہ وہ سارے میرے علاقے کے ہیں. تو مجھے وہ انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے. تو کئی لوگ تو جو ہیں وہ تو ان کو پورا دن جو ہے وہ بھوکے ہیں، بیکاز ان کے گھر والوں کے پاس اتنا کرایہ ہی نہیں ہے کہ وہ پیچھے سے آ کے ان کی ٹیک کیئر کر سکیں، اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم ان کو کچھ جو ہے وہ کھلا سکیں. سو وہاں پہ ایک انسانی المیہ ہے یہاں پہ جو جنم لے چکا ہے. جیلوں میں جگہ نہیں ہے، تھانوں میں جگہ نہیں ہے، اوپر سے پولیس لوگ اور غریب ترین لوگوں کو اٹھا کے. مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ ہم نے جتنا انہوں نے کر دیا ہے کام، وہ بھی 2 سال کے حساب سے بہت زیادہ کر دیا. آپ نے اگر پیچھے سارے آپ ٹائرنٹس کو بھی دیکھیں یا جو چیزیں دیکھیں، پھر اس کا رد عمل تو آتا ہے. یہ تو ہوتا ہی نہیں کہ رد عمل نہ آئے. بٹ مائی پرابلم از کہ یہاں پہ اس وقت جو رد عمل ہے وہ 2 سال کے اندر ابھی بھی رد عمل میری نظر میں زیادہ ہے بنسبت جو 2 سال میں عام طور پہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں نا تو 1-2 سال میں پتہ بھی نہیں چلتا. بٹ یہاں پہ ابھی اتنا رد عمل شروع ہو گیا ہے تو ود ان ایئر کیا ہوگا. اور دیکھیے ان کے پاس عمران خان، بالکل لگ رہا ہے یہ کہ پی ٹی آئی سے انقلاب مینیج نہیں ہو رہا، بٹ آن دا ادر ہینڈ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان مینیج نہیں ہو رہا. بٹ فواد صاحب، پی ٹی آئی کے لیے کتنا مشکل ہوگا دوبارہ سے لوگوں کو گیلونائز یا موبلائز کرنا؟ پی ٹی آئی کے پاس نہ اس وقت حکمت ہے نہ عمل ہے.
اور ہم ایک بزدار ماڈل کے اوپر پارٹی چلا رہے ہیں. اس کی وجہ سے پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ دیکھیے میں آپ کے پروگرام میں آیا تھا, میں نے کہا دیکھیں 9 فروری کو تحریک چلانی تھی نا, اگر اکیلی چلانی تھی آپ نے نہیں چلائی. اب آپ الائنس نہیں کر پا رہے. مولانا فضل الرحمان نے, کامران مرتضیٰ صاحب رات کو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس آتے ہیں, بات کرتے ہیں, پھر فالو اپ والا بندہ کوئی نہیں ہوتا. سو تو پی ٹی آئی کا, لیکن پرابلم کیا ہے دیکھیں, یہ پی ٹی آئی کا قصور نہیں ہے. پی ٹی آئی کو تو ختم کر دیا نا 1.5 سال پہلے. جب پی ٹی آئی تو تھے, اسد عمر تھا, عمران تھا, علی زیدی تھا, میں تھا, پرویز خٹک تھے, شاہ محمود قریشی صاحب تھے, اعجاز چودھری ہیں, محمود الرشید ہے, یہ ہم لوگ پی ٹی آئی تھے نا. جو موجودہ پی ٹی آئی ہے اس کا تو پی ٹی آئی سے بھی بڑا کم تعلق ہے. سو آپ نے پارٹی پہلے ختم کر دی, اب صرف عمران خان ہے. سو پرابلم یہ ہے کہ یہ گیلونائز نہیں کر سکتے, یہ الائنس بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. الائنس بنائیں گے اگر یہی جو ابھی پی ٹی آئی نے 24 تاریخ کو کیا, جسٹ امیجن کہ یہی اس میں مولانا فضل الرحمان, محمود اچکزئی, مینگل صاحب اور جی ڈی اے شامل ہوتے, جماعت اسلامی شامل ہوتی, امپیکٹفل آپ کے خیال میں ہوتا؟ میرے خیال میں یہاں پہنچنے کی بھی ضرورت نہ پڑتی, بیکاز اس کو روک ہی کوئی نہیں سکتا تھا. سو the problem کچھ جو چیمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ ان کی کافی حد تک بات ہو گئی تھی. کھوسا صاحب نے کہا کہ نومبر میں عمران خان باہر آ رہا ہے. ایون آپ کے بھائی فیصل نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب تو فائنل احتجاج کی کال جو ہے وہ خود لیڈ کر رہے ہوں گے. سو کہیں نہ کہیں کچھ انگیجمنٹ ہو رہی تھی. نہیں, میرا خیال ہے یہ انہوں نے ایسے ہی اپنے گھر پہ بیٹھ کے بات بنا لی. ادروائز تو دیکھیں نا, سمپل بات ہے, عمران خان کو باہر لانے کا کیا مطلب ہے؟ عمران خان کے باہر آنے کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم چلا جائے گا. تو کیا سسٹم کو اس طرح سے جھٹکے میں تو نہیں کوئی جانے دے گا. دیکھیں نا, 2 ہی طریقے نا, یا تو انقلاب آ جائے, بنگلہ دیش ماڈل بن جائے, لوگوں کو جا کے پکڑ لیں, اٹھا لیں, کر لیں. سو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سچویشن لائک دس ول کنٹینیو فار دا نیکسٹ ہاؤ مینی منتھس؟ I think it can continue. Any incident, my biggest fear is that situation can actually can take an ugly turn. So اگر تو best thing that can happen to Pakistan is کہ بات چیت کا دروازہ کھلے. اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ایکچولی جب یہ 23 تاریخ کو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید کچھ معاملہ ہو جائے. 22 کی رات اور 23 کو جب یہ ملاقات ہوئی, گور صاحب اور سیف صاحب کا جانا, پھر وہ سیف کو بلایا یہاں پہ اور یہ وہ, بٹ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ان ایکسپیرینس کی وجہ سے اور جو ٹیمیں ہیں وہ, اور ابھی جس طرح سے آئی ہے عمران خان صاحب کی ہدایت کے شہباز شریف صاحب اور محسن نقوی صاحب کے خلاف ایف آئی آر ہوگی, تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹینشنز مزید ایسکیلیٹ کر گئی ہیں اور اب کوئی نہ کوئی وہ گنجائش جو ہے وہ نکلنے والی نہیں ہے؟ نہیں, گنجائش کا تو راستہ ہر وقت ہوتا ہے. فیملی پہ ہی ریلائی کرنا ہے. ظاہر ہے اس وقت تو میں پہلے بھی سمجھتا ہوں کہ فیملی ہی کو لیڈ کرنا ہے, اور بشرا بی بی ہیں, علیمہ بی بی ہیں, انہیں کو ہی لیڈ کرنا ہوگا. نہیں بھی کرنا ہوگا تو انہیں نہیں کرنا, اور کس نے کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ 2 ہی طریقوں سے ممکن ہے نا. ایک تو یہ کہ پبلک پریشر بہت اوپر ہو جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ بیٹھ کے کوئی فارمولا طے ہو. فارمولا میں آپ ظاہر ہے کچھ لین دین ہوگا, آپ کچھ دیں گے, ایشورنس, کچھ ادھر سے آئے گا, کچھ ادھر سے آئے گا. اور پبلک پریشر آپ کو لگ رہا ہے کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں, جو ڈریکونین میجرز لے رہے ہیں, اس کے نتیجے میں جو ریشل پروفائلنگ ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں ایک پبلک پریشر بلڈ نا, دس از دا پرابلم ایکچولی. پاکستان میں اگر کوئی فساد شروع ہو جائے, کوئی لڑائی شروع ہو جائے, پھر کس کے ہاتھ میں رکے گا؟ تو انفارچونیٹلی جو ضرورت سے زیادہ بندوق کا, گولی کا استعمال ہے وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اب بھی عقل کی بات تو یہی ہے, ٹمپریچر نیچے لائیں, عمران خان سے بات چیت کریں, اور ہم ایک کچھ 2 کی بنیاد کے اوپر ایک انگیجمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھیں.